اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان۔ آج کا پروگرام بڑا ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ چاند گرہن تو چلا گیا، گزر گیا۔ 7 اور 8 سپٹمبر کو چاند گرہن ہوا اور اب آ رہا ہے 21 سپٹمبر، اس میں ہے سورج گرہن۔ چاند گرہن جو تھا، میں نے اس کو کہا تھا کہ اس کے چاند گرہن سے پہلے کے کیا اثرات ہوں گے، اس کے بعد کے کیا ہوں گے، وہ آپ نے دیکھے کہ چاند گرہن کے پہلے کے اثرات میں نے کہا تھا کہ پانی، سیلاب، یہ چیزیں بہت ہوں گی، اور آفٹر افیکٹ جو چاند گرہن کے جو تھے لیونر ایکلپس کے، وہ میں نے ایکلپس کے یہ بتایا تھا کہ اللہ نہ کرے پھر کوئی زلزلے، کوئی اموات وغیرہ ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں، کوئی دہشت گردیاں وغیرہ ایسی چیزیں اللہ نہ کرے۔ اور وہ آپ نے نیپال میں بھی دیکھا معاملہ، ادھر بھی جو ہے تشدد ہوا، کافی ایکسپائر ہوا، اور اس کے بعد آپ نے یہ کیا کہتے ہیں، قطر پہ ایک سرجیکل اسٹرائک کیا اس نے، ٹارگیٹڈ اسرائیل نے، یہ ہوا۔ لیکن یہ بھی میں نے کہا تھا کہ جنگیں نہیں ہوں گی، اور جنگیں نہیں ہو رہی، یہ بات تو ایک طرف کنفرم ہے۔ لیکن یہ جو سورج گرہن آ رہا ہے اور چاند گرہن کے آفٹر افیکٹ کیا آ رہے ہیں، سورج گرہن جو ہے، یہ جو چاند گرہن تھا یہ تو تھا اس وقت سورج جو تھا وہ لیو میں تھا، اب جو سورج گرہن آ رہا ہے اس وقت سورج ورگو میں ہے اور 4 پلینٹ ریٹروگریڈ ہے۔ کیا ہونے جا رہا ہے پوری دنیا میں عوام کے ساتھ؟ ایک بات 12 سٹارز کے متعلق میں ابھی بتاؤں گا، ہر سٹارز کے متعلق انہوں نے کیا احتیاط کرنی، کیسا رہے گا، اور ایک بات اور دوسری بات، جن کو اپنے سٹارز کا نہیں پتہ تو نیم کے الفابیٹ ساتھ بتاؤں گا۔ خیر پہلے تھوڑا سا دنیا کا بتا دیتا ہوں کہ ابھی بھی 7 سپٹمبر تک، اکتوبر تک جو ہے حالات بہتر نہیں رہیں گے، سورج گرہن بھی اپنا اثر دے گا۔ اس سال کا وہ آخری سورج گرہن ہے، اور جس میں یہ سیلاب، زلزلے، سٹرومز، کلاؤڈ برسٹ، دہشت گردیاں، وبا، امراض، فصلیں، مویشی، ہر چیز میں اپس اینڈ ڈاؤن دکھائی دے رہا ہے، اور یہ چیزیں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں 7 اکتوبر تک، یہ چیزیں ایسی ہیں۔ اب میں ذرا 12 سٹارز کی طرف آ جاتا ہوں کہ وہ کیا ہیں، ان کے لیے کیسا رہے گا یہ سورج گرہن جو آ رہا ہے، اور یہ جو چاند گرہن کے افیکٹ، یعنی کہ پورا سپٹمبر ہی بتانے لگا ہوں کہ یہ کیسا رہے گا۔ سب سے پہلے جو ہے ایریز ہے، برج حمل جسے کہتے ہیں، میخ راشی کہتے ہیں۔ نیم کے الفابیٹ جو ہیں، ووولز ہیں AEIOU، ایک تو یہ ہو گیا، اس کے علاوہ L اور Y، یعنی کہ الف، عین، لام اور یہ والے، ان کے لیے یہی ہے کہ صدقات دینے ہیں، اور تمام لوگوں نے سورج گرہن کے موقع پہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے نماز کسوف ادا کرنی ہے۔ یہ سورج گرہن بھی خطرے والا ہے، چاند گرہن اپنے فیکٹ آفٹر فیکٹ وہ بھی اثرات دکھا رہا ہے، تو یہ بڑھتے جائیں گے، اور 4 پلینٹ ریٹروگریڈ ہیں۔ صدقات دینے، کسی بھی قسم کے صدقہ دیں، کوئی بھی صدقہ دیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا، اگریسو نہیں ہونا، صحت کا خیال رکھنا ہے، باقی اوورال ٹھیک رہے گا۔ سٹون میں آپ نے روبی کا پہننے، کورل، مرجان کا پہن سکتے ہیں، نہیں ملتے تو مجھ سے سٹونز مل سکتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرا سٹار ہے ٹورس۔ اب ٹورس کو برج ثور کہتے ہیں۔ نیم کے الفابیٹ B اور W ہیں۔ ان کے لیے جو ہے جسمانی صحت کے حوالے سے خیال رکھنا ہے، کوئی ڈائریا وغیرہ کچھ بھی، آپ کو میں صاف بتا رہا ہوں کہ صحت نہیں خراب کر بیٹھنا، ایک بات۔ دوسری بات جو ہے سٹون میں آپ نے اوپل، ڈائمنڈ یا کیٹسائی پہننا ہے، وہ بہتر رہے گا، کوئی بھی آپ پہن سکتے ہیں۔ زیادہ سوچنا نہیں، زیادہ محنت نہیں، اپنے صحت کی طرف زیادہ توجہ دیں، اس میں لاپرواہی نہیں دکھانی، کیونکہ سورج گرہن کے جو ہے وہ اثرات میں کہہ رہا ہوں ہو سکتے ہیں، اللہ نہ کرے۔ 3rd سٹار ہے جس کو کہتے ہیں جیمنائی، برج جوزا، اور متھن راشی ہندی میں۔ نیم کے الفابیٹ Q اور K، Q جیسے قدسیہ، K جیسے کامران۔ سٹون میں نیلم کا پہننا ہے، اور آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ویسے ہی ذرا فکر مند رہیں گے، کچھ ہونے والا ہے، کچھ وہم شکار ہو جائیں گے۔ تسبیحات میں آپ نے کیا کہتے ہیں، ایک تو استغفار پڑھنا ہے، دوسرا جو صورت ہے آپ قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس پڑھیں، تاکہ وہم وغیرہ سے آپ نکل سکیں۔ دوسری چیز کوئی جادو شادو کی ایسی چیز نہیں، لیکن آپ پتھر جو ہے وہ ایمرلڈ کا پہن سکتے ہیں، ایمرلڈ کا، اور اس کے علاوہ آپ روبی کا، بلو سفائر کا بھی آپ پتھر پہن سکتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ جو سٹار ہے وہ ہے جناب کینسر۔ اب کینسر
کے حوالے سے میں بتا دوں اس کو برج سرطان کہتے ہیں، اور کرک راشی ہندی میں نیم کا الفابیٹ ایچ ہے۔ تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ سٹون میں اوپل پہن لیں، وہ بہترین ہے آپ کے لیے، اور آپ نے فضول بھاگ دوڑ کرنی ہے، ڈسارڈ ہوں گے، پریشان ہوں گے، اسی سورج گرہن کے یہ اثرات ہیں۔ تو زیادہ سوچنا نہیں، ڈسٹرب نہیں ہونا، مینٹلی ٹینشن نہیں لینی، یہ ایڈوائس دے رہا ہوں۔ سٹون میں اوپل، پرل اور مون سٹون پہن سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہ جو سٹار آ رہا ہے وہ ہے لیو، اور لیو والے جو ہیں جو ان کا الفابیٹ ایم ہے، اور سٹون میں روبی پہنیں گے۔ جھگڑوں سے بچنا ہے، خاندانی، گھر، میاں بیوی، باہر لوگ، دوست، اور زیادہ اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا۔ پتھر روبی کا پہنے، استغفار کی تسبیح لازمی پڑھتے رہنا، جھگڑے آئیں گے۔ اس کے بعد سٹار ہے ورگو کا، اور ورگو کو کنیا راشی کہتے ہیں، برج شملہ کہتے ہیں، اور نیم کا الفابیٹ پی اور جی ہے۔ آپ لوگوں کو جو سٹون ہیں وہ پیریڈوٹ، بلیو سفائر اینڈ ایمرلڈ پہن سکتے ہیں۔ صحت کی طرف توجہ دینی ہے، صحت میں خرابی دکھائی دے رہی ہے، اللہ نہ کرے، یہ میں بتا رہا ہوں، نماز کسوف ادا کرنی ہے، صحت کی طرف توجہ دینی ہے۔ اس کے بعد سٹار ہے لبرا، تلا راشی، برج میزان کہتے ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے جو ہے سٹون جو ہے اوپل، ڈائمنڈ اور کیٹ صحیح ہے، اور آپ لوگ بھی زیادہ محنت کریں گے، آؤٹ پٹ نظر نہیں آ رہا، پریشان ہوں گے، پیسہ وغیرہ کہیں غلط جگہ پہ دے کے بچانا لینا، غصے میں نہ آ جانا، کوئی عدالتی معاملات میں نہ چلے جانا، سکون کرنا۔ اور اس کے بعد جو ہے سٹار وہ ہے اسکورپیو، جس کو برج عقرب کہتے ہیں، نیم کا الفابیٹ زیڈ اور این ہے۔ برشک راشی والے لوگ زیڈ اور این والے، پتھر میں آپ نے پہننے ہیں یلو سفائر، بلیو سفائر اینڈ ایمیتھسٹ، اور آپ نے زیادہ اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا، پیسہ بڑھائے گا ہر چیز، اوور کانفیڈنٹ ہو کے کسی کو دشمن نہ بنا لینا، یہ ایڈوائس دے رہا ہوں، کسی کو پنگا نہ کر لینا، ابیوز لینگویج نہ یوز کر جانا۔ سٹون میں آپ نے وہ میں نے بتا دی ہیں، تسبیحات میں آپ نے استغفار پڑھنی ہے، یا علیمو یا حلیمو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سٹار ہے سیجیٹیریس، نیم کا الفابیٹ ایف ہے، برج قوس کہلاتا ہے، دھن راشی ہندی میں کہا جاتا ہے۔ آپ جیسے آپ لوگوں کے لیے جو ہے کامیابیاں وغیرہ تو نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ملیں گی، لیکن جذباتی بھی بہت زیادہ دکھائی دیں گے، اور ابیوز لینگویج بھی یوز کریں گے، جس سے آپ کے دوست آپ کے دشمن بن سکتے ہیں۔ ایڈوائز خاموش رہنا اور استغفار کی تسبیح پڑھتے رہنا۔ سٹون میں یلو سفائر پہننا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سٹار، اس کو کہتے ہیں برج جدی، ہندی میں مکر راشی، اور ویسے کیپریکون، نیم کے الفابیٹ جیم، خے اور گاف ہے۔ آپ لوگوں نے صحت کی طرف خاص طور پہ توجہ دینی ہے، فضول کے پیسے نہیں خرچنے ہیں، لوگوں کو نہیں بانٹ رہے گئے، یعنی ادھار تو لوگ دے دو، کو بہت قریبی کو جو غرض مند ہے، لیکن ادروائز پیسے کو بچانا ہے، غلط جگہ پہ انویسٹ نہ کرنا ہے تو ضائع ہوں گے۔ پتھر میں بلیو سفائر پہنے یا گارنٹ کا پتھر پہنے۔ اس کے بعد ہے ایکیوریس، کمبھ راشی کہتے ہیں، برج دلو، نیم کے الفابیٹ ایس ہیں، جسمانی صحت کا خیال رکھنا ہے، ایکسیڈنٹ سے بچنا ہے، گرنے سے، چوٹ لگنے سے بچنا ہے، دشمنی سے بچنا ہے۔ سٹون کے حوالے سے بلیو سفائر پہننا ہے، نیم کے الفابیٹ ایس ہے۔ لاسٹ میں جو سٹار ہے اس کو کہتے ہیں پائسس، اور جس کو برج حوت کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے جو الفابیٹ ہے ڈی اور سی ہے، مین راشی والے لوگ ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے میں بھی ایڈوائز یہی ہے کہ کسی قسم کا کوئی پنگا، دشمنی وغیرہ نہیں لینی، نہیں تو اس میں بھی آپ کو پرابلمس آئیں گی۔ آپ گو کہ آج کوئی بات کرتے ہیں، کل کوئی چینج کر لیتے ہیں، ڈیول مائنڈڈ ہو رہے ہیں، ڈیول مائنڈڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سٹون آپ نے یلو سفائر کا پہننا ہے۔ تسبیحات میں استغفار پڑھنی ہے، تمام سٹارز نے، تمام الفابیٹس والوں نے استغفار کی تسبیحات کی طرف توجہ دینی ہے، نماز کسوف سورج گرہن پہ ادا کرنی ہے، کیونکہ یہ سورج گرہن آخری سورج گرہن ہے، یہ بھی اپنا کچھ نیگیٹو دکھائے گا، تو اس لیے پرہیز بچت بہتر رہے گی۔ کل انشاءاللہ دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔